اردو میں غلطیاں ہوتی ہیں، خصوصاً کا کی تا تی تھی اور گا گی کے حوالے سے. لیکن آج پروگرام تکرار میں اپنے دوست طیب احمد سے چند ایک سوالات پوچھوں گا. ضرور. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی وہ سوالات پسند آئیں گے، اور امید ہے کہ طیب احمد بھی ان سوالات کا بہترین جوابات سے آپ لوگوں کو نوازیں گے. طیب صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یونان میں ایک زلزلہ آیا ہے. صحیح. اور اس زلزلے میں کافی نقصانات ہو چکے ہیں. بالکل. ان نقصانات اور اس زلزلے کے حوالے سے آپ کے جو خیالات ہیں یا آپ کے پاس جو معلومات ہیں ان کے سلسلے میں ہمیں آگاہ بھی کرے، تاکہ ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین کو معلوم ہو سکے کہ یونان میں جو زلزلہ آیا ہے وہ کتنا تھا، اس میں کتنا نقصان ہوا، یا یونان کی حکومت کو کیا مسائل اس سلسلے میں درپیش ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام میں کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے ٹائم دیا. دوسری بات، آپ نے سوال جو کیا یونان میں، بالکل ایک افسوسناک واقعہ ہے. ایک اس کو کہتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر ہے آج یونان میں، جو 6.5 کا آئی تھنک اس میں وہاں پہ زلزلہ آیا ہے. کچھ اطلاعات کے مطابق وہاں پہ 20-25 لوگ اس میں ہلاک بھی گئے ہیں، کہ آپ مر گئے ہیں. اور دوسری بات، اس کے علاوہ کافی عمارات کو شدید نقصان پہنچا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زلزلے سے یونان کی معیشت پر بھی کافی اثر پڑے گی. ظاہری بات ہے، جب آپ کی انفراسٹرکچر تباہ ہوتی ہے، جب آپ کو ایک نیچرل ڈیزاسٹر کا مطلب آپ سامنا کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہاں پہ آپ کی اکانومی اگر ڈاؤن نہ بھی ہو تو کم از کم اس پہ اثر، وہ ایک مینٹلی جو سٹریس ہوتا ہے نا انسان پہ، وہ ضرور پڑ جاتا ہے. اور یہی افسوس کے ساتھ آج کل یونانی جو ہمارے بھائی ہیں وہ سہ رہے ہیں. دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بحیثیت انسان بھی بالکل یونانیوں کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہے. اس لیے کہ یونان میں جو تباہ کاری ہوئی ہے، نقصان لوگوں کا ہوا ہے، ملک کا نقصان ہوا ہے، ہم بھی اس دکھ اور درد میں ان کے ساتھ شامل برابر کے شریک. ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے، ضرور پوچھیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کے حوالے سے آپ سے کچھ معلومات حاصل کروں. اس وقت پوری دنیا میں بھارت اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن قرار دے رہا ہے. لیکن بھارت میں جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن سمجھتا ہے، کسانوں کا ایک عرصے دراز سے، کہنے کا مطلب یہ کہ ہفتوں سے نہیں مہینوں سے ایک تحریک شروع ہے، احتجاج شروع ہے. کیا کسانوں کے مسائل بھارتی حکومت حل کرے گی یا نہیں؟ کیا کسانوں کے حقوق کے حوالے سے پوری دنیا کی جو سوچ ہے وہ کسانوں کے ساتھ ہے؟ کیا کسانوں کے حوالے سے بھارت کے عام لوگ بھی کسانوں کی ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں؟ تو کسانوں کے حوالے سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی. بالکل. اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ظاہری بات ہے، جب آپ الیکشن لڑتے ہیں، اس کو ہم تھوڑی بیسک پہ، آپ کے سوال کیا ہے، تھوڑا بیسک سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ کوئی بھی جب الیکشن ہوتا ہے، ظاہری بات میں اس پہ پیسے تو لگتا ہے، یہ ضروری بات ہے. بالکل. اور کوئی بھی حکمران جو سیاست میں، یا کوئی بھی پارٹی جو سیاست میں آتی ہے، ظاہری بات ہے وہ ووٹ بھی لیتی ہے، خریدتی بھی ہے، اس پہ جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، اس میں تحریک بھی ہوتی ہے مختلف. اس سب کے لیے آپ کو منی کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ پیسہ کلیکٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ کلیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آج کل جو مودی ہے، ظاہری بات ہے اس نے بھی، ظاہری بات ہے 40 کروڑ لوگوں میں سے اگر اس نے 50 یا 70 80 کروڑ اس میں لوگ ووٹ لیتے ہیں بھارتی عوام سے، تو ظاہری بات ہے اس نے پیسہ بھی لگانا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بھارت کی آبادی اس وقت 1 ارب اور 20 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اس چیز کو، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو مودی نے جو پیسہ لگایا وہ لیا کس سے ہے؟ ظاہری بات ہے وہ یہی بلڈر سے لیا ہے، یہی جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں
اس وقت اکانومی میں انڈیا میں اس سے لیا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ جو بڑے لوگ ہیں کہ ظاہری بات ہم نے آپ کو پیسہ دیا ہے آپ بھی ہمیں کچھ دیں. ظاہری بات ہے انٹرسٹ بیس کی دنیا ہے, انٹرسٹ بیس میں سب کچھ چلتا ہے. تو اسی بیس کی بنیاد پر کیا کیا مودی نے لے کے آیا, ایسے نظام کو لے کے آیا جو اگر زرعی نظام اس کو ہم کہیں یا اس کی جو زرعی اصلاحات اس کو ہم کہیں کہ جس میں اس کو کسانوں کو فائدہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے ان چند لوگوں کو فائدہ ہے جس نے ظاہری ایڈوانس پیمنٹ آلریڈی کی ہے. تو اس کی صورت میں کون ادا کر رہا ہے؟ اس کی صورت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ادا کر رہا ہے اصلاحات کی صورت میں. اس وقت تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ, تقریباً 1 مہینے سے زیادہ وہاں پہ کسان احتجاج کر رہے ہیں. اور مودی کہ جو لوگ ہیں وہ ظاہری بات ہے صرف دکھاوے کے لیے, دنیا کو دکھاوے کے لیے ادھر ادھر گھومتے ہیں کہ یار یہ ہم یہ حل کر رہے ہیں, لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ مودی کسانوں کی بات کوئی سنے گا بھی کہ سنے گا بھی نہیں. لیکن یہاں پہ پرابلم ظاہری بات ہے کہ ایک دنیا تو اس کو دیکھ رہی ہے, خواہ وہ برائے نام ڈیموکریٹک ہے لیکن دنیا تو اس کو دیکھ رہی ہے. وہ ایک پریشر تو ہوگی انٹرنیشنل دنیا اس پر ایک فوکس, مطلب کیا کہتے ہیں اس کو کہ اس کو پریشر تو ہوگی اس پر, مودی کی حکومت پر انٹرنیشنل ایرینا کی طرف سے کہ آپ اس کی مسئلے کو حل کریں. تو آئی ہوپ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, کسان بھائی ہیں, جس طرح ہمارے ہمدردی بھی اس کے ساتھ شامل ہیں. اور یہ ہے کہ خدا کرے معاملہ جلد حل ہو اور کسان بھائیوں کو مزید مشکلات نہ اٹھانا پڑے. یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے. جی ضرور. اور وہ یہ کہ کسانوں نے تقریباً 1-1.5 مہینے سے جو احتجاج شروع کیا ہے, صحیح ہے, تو وہاں پر تو کاشت کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. وہاں پر تو مطلب یہ ہے کہ کسان جو ہل چلاتے ہیں, جو ٹریکٹر چلاتے ہیں, جو بوائیاں کرتے ہیں, جو کٹائیاں کرتے ہیں, وہ تو گھاٹے میں نہیں پڑے. بالکل. اس میں یہی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ کسانوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس جو یہ وقت ہے اس کو ہم گندم کو جلا دیتے ہیں, فصل کو بھی جلا دیتے ہیں احتجاجاً, تاکہ دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ یار ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن مودی ہے اس پر کوئی قانون نہیں بنا, اور یہ مودی کے لیے نقصان بھی اٹھا کیونکہ آگے ضمنی الیکشن آنے والا ہے. اگر آپ کی ذہن میں ہو آگے ضمنی الیکشن آنے والا ہے, اور کسانوں نے بھرپور آپس میں ایک مشورہ کیا ہے کہ ہم اس کو اپوز کریں گے, اس کے خلاف جائیں گے ضمنی الیکشن میں. اگر وہ ضمنی الیکشن میں کسان مودی کے خلاف جاتے ہیں تو یہ ایک پولیٹیکل ڈرا بیک ہوگی مودی کے لیے. اور ظاہری بات ہے کہ اس کی جو زراعت ہے, جو ظاہری بات ہے انڈیا میں کافی اس کی زراعت بہت مشہور ہے پوری دنیا میں, اور اس کی جو اگر ہم دیکھیں ایگریکلچر انڈسٹریز کو دیکھیں تو پوری دنیا میں اس کا نام بھی ایک ہے, انڈیا کا پورا نام بھی ہے. تو وہ ظاہری بات ہے ڈیمیج ہوگی جس کی وجہ سے اس کی اکانومی پر کافی وہ ہوگی. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مودی نے اپنے بھارت میں زراعت کا تختہ نکال دیا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. زراعت کا ستیہ ناش کیا, برباد کر, اور اپنے عوام کو جو ہے برباد کر دے. دیکھیے نا, تقریباً 1 مہینہ پہلے پاکستان میں ٹماٹر ذرا مہنگے ہو گئے تھے. بالکل. تو میں کبھی کبھار انڈیا کی جو ٹی وی ہے چینل سے دیکھ رہے تھے تو وہ ہمیں ایک قسم کے تانے دے رہے تھے کہ پاکستان میں 300 روپے کلو ٹماٹر ہے. شکر ہے آج پاکستان میں 20 روپے کلو ٹماٹر ہے, وہ بھی کوئی نہیں لیتے. اپنے ٹماٹروں کا غم کرو, اپنے گندم کا فکر کرو, اپنے چنے کا فکر کرو. مودی جیسا سرکار آپ کو ملا ہے, ہمیشہ یاد رکھو گے. یہ وہ گاندھی نے کہا تھا نا کہ یہ انڈیا کی ریپ کرتا ہے, انڈیا کو, یہ انڈیا میک نہیں کرتا, انڈیا ریپ کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر مودی رہا 1-2 سال یا مثال کے طور پر ایک اور اس نے 2 ٹینیور آگے گزارے, تو ظاہری بات ہے کہ انڈیا جتنے اس گلوبلائز لیول پہ آیا تھا وہ ظاہری بات ہے وہ پھر ڈاؤن. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کی موجودگی میں بھارت کو جو ہے کسی دشمن کی ضرورت نہیں. بالکل, اگر مودی ہے, اگر مودی ہے تو بھارت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ جہاں بھارت میں زراعت تباہ ہو رہا ہے, بھارت میں زراعت خراب ہو رہا ہے وہاں پر, اور اسی زراعت کی بنیاد پر ان کی معیشت پر بھی جو ہے بوجھ کافی اثر پڑے گا. ظاہری بات. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مودی صاحب نے جو کام کیا شاید دنیا کی کوئی طاقت نہ کر سکے اپنے ملک کو تباہ کرنے کے حوالے سے. ظاہری بات, یہ بات تو صحیح ہے آپ کی. اچھا چلیے, مودی جانے اور اس کا کام کسان جانے, اس کا کام جانے. میں ایک اہم خبر کے حوالے سے
بالکل آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور، کیوں نہیں. یہ اس بات سے تو آپ کو معلوم ہوگی یہ بات کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالکل ایک مدت سے تنازعات ہیں. بالکل. جس کی وجہ سے امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے ایران پر پابندیاں بھی لگائی ہیں. بالکل. تو ایران نے پھر امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پابندیاں ہٹاؤ. بالکل. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں اگر ہم دیکھیں تھوڑے پہلے 3-4 سال میں جس نے ٹرمپ نے دوبارہ پہلے اس نے ایک معاہدہ کیا تھا اوباما نے کہ آپ جوہری ہتھیار بہت کم آپ بنائیں گے لیکن ایک نیگلیجبل حد تک، ایک نہ ہونے کی صورت میں، وہ تقریباً 40-50 سال تک ٹینیور میں وہ آپ جا کے اٹامک بم تیار کر سکتے ہیں، لیکن بہت کم ٹینیور میں، ایک نیگلیجبل ہے اس میں. تو ایران اس پہ راضی ہوا تھا. دوسری شرط پہ امریکہ نے اس سے جو اس پہ اکنامک سینکشنز تھی وہ ہٹا دی تھی. لیکن جب ٹرمپ آیا تو اس نے کیا کیا کہ وہ دوبارہ معاہدہ ختم کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ اس پہ اکنامک سینکشن لگا دی. اب چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دوبارہ جو بائیڈن آیا ہے اور وہی ڈیموکریٹک حکومت ہے، تو وہ یہ آج ایران یہی اس کے حسن روحانی یہ کہہ رہے تھے کابینہ اجلاس میں، کابینہ کے اجلاس میں، کہ کیا کیا جائے کہ اگر امریکہ دوبارہ پابندیاں ہٹائیں جو ٹرمپ نے لگوائی تھی تو ہم بھی اپنی جو اس کے ساتھ معاہدہ تھا جو اٹامک بم تھا یا جو نیوکلیئر ویپنس بنانے کا، وہ ہم تو ایک عرصے کے لیے پروسپون کر دیں گے یا اس کو نیگلیجبل حد تک لے کے آئیں گے. اور یہ ایک بہتر بھی ہے. ایک انٹرنیشنل ورلڈ میں اگر ہم دیکھیں تو ایران کا بھی ایک اہم رول ہے. لیبیا میں جس کا رول دیکھیں، یمن میں اس کا رول دیکھیں، اس کو سیریا میں اس کا رول دیکھیں، افغانستان میں اس کا رول دیکھیں، تو اس پورے مڈل ایسٹ میں اگر ہم دیکھیں، مشرقی وسطی میں اگر ہم دیکھیں تو ایران کا کافی کنٹرول ہے. پہلی بات. اور دوسری بات دیکھ لیں کہ اگر امریکہ بھی دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، بظاہر ہی صحیح لیکن لیڈ کر رہا ہے، تو اس دونوں کی جو پرابلمز ہیں تو وہ ایک دونوں امپورٹنٹ ملک ہیں، اور ان دونوں کی امپورٹنٹ کی تنازعات کی وجہ سے انڈائریکٹلی پاکستان پر بھی اثر آ رہا ہے. بالکل، اس لیے کہ ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، اور دوسری بات کہ اس کا ایک ریجن ساتھی ہے. نہیں، ایک بات اور بھی ہے. ایران اور پاکستان نہ صرف یہ کہ دونوں پڑوسی ممالک ہیں، بلکہ دونوں اسلام کے مقدس رشتے میں بھی منسلک ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انڈائریکٹلی پاکستان پر بھی اس کا اثر آتا ہے. بالکل، صرف پاکستان پر نہیں، پورے ریجن پر اثر آتا ہے. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جس طرح اوباما نے ڈیموکریٹک حکومت نے، ڈیموکریٹک جو پارٹی تھی آئی تھی، اس نے جو معاہدہ کیا تھا دوبارہ اسی معاہدے میں آئیں اور کیا کریں کہ یہ اکنامک سینکشن جو ہے، تو ہمارے ایرانی بھائی اگر دیکھیں آج کل بہت غربت آپ اس کو کہہ دیں، کیونکہ پاکستانی روپے ظاہری بات ہے دنیا میں اتنا اس کا رول تو ہے لیکن اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایران کے پیسے بھی بہت کمزور ہے اور اس سے کوئی تیل بھی نہیں لے رہا. بہت چند ممالک ہیں جو لے رہے ہیں لیکن وہ بھی بہت کم حد تک لے رہے ہیں، صرف سروائیول کی موڈ میں. اگر اس کو یہ اکنامک سینکشن اس سے ہٹائی جائے تو آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ جو ایرانی جو ہے، ہمارے جو ایرانی بھائی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اچھے دن دیکھیں گے. اچھا جی، ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا. ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں. بالکل. باہر کی دنیا کے حوالے سے تو ہم نے بات کی. صحیح ہے. پاکستانی قوم کرکٹ کے ساتھ انتہائی زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بچے کے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ ہے، کسی کے ہاتھ میں بال ہے. اگر کوئی کرکٹ کھیل سکتا ہے یا نہیں کھیل سکتا، کم از کم کرکٹ میں اس کی دلچسپی ضرور ہے. بالکل. چند سالوں کے بعد پی ایس ایل نے دوبارہ مطلب ہے میچیں شروع ہو گئی تھی، لیکن اچانک کرونا کی وجہ سے یہ میچیں ملتوی ہوئی. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے غلام فرید صاحب، اگر ہم دیکھیں کہ پی ایس ایل کی جو میچز ہو رہے تھے بہت اچھے میچز ہو رہے تھے، بڑے شاندار میچز، بڑے مطلب جو آپ کہتے ہیں کہ دیکھنے کے قابل تھی، ایسے میچز ہو رہے تھے. ایسے اس میں اگر آپ دیکھیں جتنے رنز ہوتے تھے اس کے بعد جو اس پہ آپس میں لنک تھا رنز اور بالز کا، وہ بہت زیادہ اس میں کم گیپ ہوتا تھا، جس کی بنا پر اس میں جو مزہ تھا وہ زیادہ انسان کو دوبالا کر دیتا. اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ کرکٹ کے یا جو کرکٹ کے شائقین ہے اس کے لیے تو یہ ایک بری خبر ہے. اور پاکستان کے عوام جس طرح پی ایس ایل کو سپورٹ کرتے ہیں، جس طرح اس کو آگے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، جس طرح اس کو پذیرائی ملی ہے پی ایس ایل کو پوری دنیا میں،
आई थिंक IPL के बिग बैश है, बिग बैश के बाद तीसरा PSL है, तो उसकी तो अफसोस खबर है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि फवाद अहमद जो था को इस्लामाबाद का आई थिंक खिलाड़ी है, उसकी वजह से कोरोना की वो हुए, फिर उसके बाद दोबारा टेस्टिंग हुई तो आज 7 खिलाड़ियों में कोरोना वायरस आया। तो बाकी तो PCB ने ये मशवरा किया कि इन मैचेस को फ़िलहाल मुलतवी किया जाए और आगे इसमें एक बात और भी आई, और वो ये कि उन्होंने ये कहा है कि जिस होटल में ये खिलाड़ी रह रहे थे वहाँ पर जो है लोग जोग दर जोग जाया करते थे, बिल्कुल वहाँ पर प्रोग्राम होते थे, वहाँ पर कोई मास्क का इंतज़ाम नहीं था। सही नो, इस हवाले से भी खदशात बढ़ गए, बिल्कुल कि आज 1 है, कल 3 है, परसों 7 है, शायद खुदा न करे खाकम बदहन कि ये सिलसिला मज़ीद चलता रहे। तो ये जवाज़ भी है, इस जवाज़ को बुनियाद बनाकर उन्होंने इस PSL को जो है मुलतवी भी की। इसमें दूसरी बात ये है कि आपको सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। खेल अपनी जगह, लेकिन सेहत जब एक दफ़ा चली जाए तो दोबारा वो उस लेवल पे आना दोबारा वो मुश्किल होता है। तो ज़ाहिरी बात है, बज़ाहिर तो एक अच्छा फ़ैसला आप हम उसको कहते हैं, ज़ाहिरी बात है क्रिकेट शायकीन के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन अगर हम और आल देखें तो इसमें हमारे लिए एक अच्छी जो होगी वो एक अच्छी इंशाल्लाह ख़बर होगी, या इसको कहते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा होगा। दूसरी बात इसमें अगर देखें कि PSL जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम की जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी शेड्यूल है। अक्टूबर में आई थिंक वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो पाकिस्तान भी उसके लिए थोड़ा ख़ुद को सेट कर लेगा। और दूसरी बात, 2 दौरे हैं। इससे पहले जिस तरह की आपने बात की कि वहाँ पे जो होटल में आए वो रहे हैं, उसकी जो ज़ाहिरी बात इंतज़ामात सही नहीं थी हाइजीनिक लिहाज से अगर हम देखें। इससे पहले 2 सीरीज़ हुई, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हुआ, दूसरा ये जिम्बाब्वे की थी, कौन सा पहले साउथ अफ्रीका आई थी या अभी, तो उसकी जो इकनॉमिक उसको बबल जो था, जो सिक्योरिटी बबल था जो बनाया था कि लोगों को या जो खिलाड़ियों को कहा गया था कि आप आम लोगों के साथ नहीं मिल सकते, या दूसरी बात ये कि आप ख्याल रखेंगे कि आपको कोरोना वायरस न लगे, लेकिन वो बहरहाल वो बबल जो था, जो सिक्योरिटी बबल था, वो फिर भी लीक हुआ और इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये मैचेस मुलतवी हुए। लेकिन क्रिकेट के शायकीन को हम ये कहें कि इंशाल्लाह ये मैचेस दोबारा होंगे, बिल्कुल, और इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे। कोशिश तो यही है कि मैचें दोबारा हों और आवाम के जो क्रिकेट के हवाले से जज्बात हैं, बिल्कुल उनका मैं खुद एहतराम किया जाए। मैं बहुत भी बड़ा शौकीन हूँ क्रिकेट का, काफ़ी खेलता भी हूँ। वो एक ज़रूरी बात बता दूँ, जी ज़रूर, शायद आपके मालूमात में इजाफा भी हो जाए। बिल्कुल, इस वक्त पूरी दुनिया में खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। नेचुरली बिल्कुल पूरी दुनिया में खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत जो है इस्लामाबाद है। बिल्कुल, और इसी इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों शुरू है, गहमा गहमी है। बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं कि सियासी सरगर्मियां हैं, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र इन सियासी सरगर्मियों पर है। बिल्कुल, तो क्या ख्याल है कि मौजूद अभी कल ही की बात है, सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन का बिल्कुल उम्मीदवार जीत गया। बिल्कुल, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। बिल्कुल, और इसके पीछे PDM का जो वो था, क्या नाम है, उनको तहफ़्फ़ुज़ था या उसका मदद कर रहे थे। तो क्या इस जीत से मौजूदा हुकूमत को तकलीफ हुई होगी? यकीनन ज़ाहिरी बात है। तो PDM की कामयाबी क्या हुकूमत की नाकामी है या नहीं? ज़ाहिरी बात है मौलाना फरीद साहब, इसको तो मैं नाकामी कहूँगा, क्योंकि जब आपके जितने बंदे हो असम्बली में हो या सूबाई असम्बली में हो, वो आपके साथ अगर लायल नहीं है, आपके साथ अगर वफादार नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है ये आपकी नाकामी तो है। अगर आप 164 वोट हासिल कर लेते हैं और अपोजिशन 169 वोट हासिल कर लेते हैं और आपके मेंबरान खुद ही मुनहरिफ हो जाएं, तो ज़ाहिरी बात है कि नाकामी तो है। नहीं, एक सवाल और भी है। जी ज़रूर। इसी असम्बली से
تحریک انصاف کی وہ محترمہ جو بالکل الیکشن لڑ رہی شازیہ تھی ان کو وہی 169 ووٹ ملے. بالکل. جبکہ پی ڈی ایم کے ممبر یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن لڑ رہی تھی وہ ناکامی سے 2-4 ہوئے. تو کیا یہ بات درست نہیں کہ کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں؟ جس طرح ہمارے وفاقی وزیر شہریار خان نے خود بھی کہا کہ میں نے ہندسے کے بجائے دستخط کیے، اسی طرح 7 ووٹ ضائع بھی ہو گئے ہیں. تو کیا یہی وجہ تو نہیں کہ اگر یہاں پر یوسف رضا گیلانی جیتتا ہے تو اتنے ہی ووٹ تحریک انصاف کو بھی جو ہے مل رہی ہے. بالکل. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو اس تھوڑا کھیل کو سمجھتے ہیں کہ فوزیہ شازیہ اس کا آئی نام ہے، اس کو 169 ووٹ ملے ہیں. ظاہری بات یہ تحریک انصاف یا اس کے اتحادیوں نے دیے نا اس کو. ہاں بالکل. تو اس میں جو 6 یا 5 ووٹ کم آئے، 164 169 میں تقریباً 5 کا فرق ہے، تقریباً یہ 5 ووٹ کم آئے. تو شہریار افریدی صاحب جو آئی تھنک وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، کیا وہ اتنے نائل ہیں کہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں نے دستخط کرنی ہے یا یہ جان بوجھ کر کیا گیا؟ آئی تھنک نہیں جی، میں یہ نہیں کہہ رہا، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، بالکل ہوتی، اور پھر صرف اس سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ 7 ووٹ مسترد ہو چکے ہیں. اس میں آپ کو ایک اور آپ کی اس میں تھوڑا علم میں اضافہ کر دوں کہ یوسف رضا گیلانی آصف زرداری صاحب، اس کی دستخط اس نے غلط کیے تھے. اس کے ہاتھ ظاہری بات ہے کانپ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے اس نے دستخط غلط کیے تھے. تو جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس نے دوبارہ اس کو دوسرا بیلٹ پیپر دے دیا. انہوں نے تو بر وقت جو ہے دوسرا بیلٹ پیپر مانگا. ہاں، شہریار افریدی صاحب نہیں مانگ سکتے تھے. مانگ سکتے تھے نا، مانگ سکتا تھا، لیکن ان کو بعد میں خیال آیا ہوگا، باہر کے حکومت جانے اور ان کے ممبران جانے. بہرحال میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہی 7 ووٹ جو مسترد ہو چکے ہیں ان کی بنیاد پر یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے کامیاب ہو گئے. اب ایک سوال میرے ذہن میں اور بھی ہے. ضرور. وزیر اعظم عمران خان ہفتے کو یعنی کل نہیں پرسوں انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے. بالکل. اسمبلی سے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے. بالکل. جبکہ انہوں نے تحریک انصاف کے ممبران کو اسلام آباد سے باہر جانے پر پابندی لگائی دی ہے. کیا وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکیں گے یا نہیں؟ آئی تھنک اگر یہی سسٹم رہا جو ابھی ہے تو میرے خیال میں کہ جس طرح اس نے غلام بنائے ہو کہ آپ اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتے، یا اس نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جو ممبران نے غلطی کی ہے اس کی تفتیش ہوگی، تو ظاہری بات ہے وہ بھی ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ ظاہری ایسوسیٹ تو ہیں آپ کے نظریات کے ساتھ، لیکن آپ کے غلام یا آپ کے جب آپ اس کو اس پر آپ پریشر ڈالیں گے ان جو آپ کے ارکان ہیں ان پر، تو ظاہری بات یہ دوبارہ پھر بھی منحرف ہوں گے. اور جس طرح پہلے ہم اس پر بات کر رہے تھے غلام فرید صاحب کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ضدی انسان ہے اور سیاست جو ہے وہ ایک کمپرومائز کا نام ہے. اگر عمران خان نے حکومت کرنی ہے تو اس کو یہ بات ذہن سے نکالنی ہوگی کہ میں آل نال ہوں، میں مطلق العنان ہوں. یہ بات اس کو ذہن سے نکالنی ہوگی، اور یہ بات اس کو جب تک یہ بات نہیں نکالیں گے ذہن سے تو ایک دن عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا. یہ بات میں لکھ. ایک بات اور ہے، اس بات کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ وہ ضدی ہے یا نہیں. تو وہ وزیر اعظم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عظیم حیثیت دی ہے، بہت بڑی کرسی دی ہے، پورے پاکستان کے باغ ڈور اس کے پاس ہے. اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک بریک. How you live this life makes you unique. Follow your dreams, praise your achievements. Action.
mistake again. Never give up. Always try your best. Understand your history, love your past, feed your soul. Spend time with yourself. Listen to your breath. This life is yours. Make it unique every day. Blueversity. मेरा name. वेलकम बैक। मैं आपसे पूछ रहा था जी बिल्कुल कि वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म ने जो सनीचर के दिन हफ्ते को बिल्कुल एतमाद का वोट लेना है, क्या आपके ख्याल में वो एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? आई थिंक ठीक है, हो जाएंगे, लेकिन अगर वो प्रेशराइज ना करें, अगर वो प्रेशराइज ना करें। जिस तरह अगर आपको याद हो 1999 में जब वो नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को कहा था कि मैं कारगिल एक्शन लूँगा, कारगिल के जो वार था उस पर एक्शन लूँगा, तो ज़ाहिर दोनों इन बातों पे सोच रहे थे कि अगर मैं आगे ना हुआ तो दूसरा आगे होगा। नवाज शरीफ ये सोच रहा था कि अगर मुशर्रफ आगे ना हुआ, अगर मैं आगे ना हुआ तो मुशर्रफ आगे होगा। मुशर्रफ ये सोच रहा था कि अगर मैं आगे ना हुआ तो नवाज शरीफ आगे होगा। जब वो श्रीलंका के दौरे पर थे, इधर आके नवाज शरीफ ने दूसरा वो कौन सा जनरल था उसको जाके ज़ियाउद्दीन को जाके उसको आर्मी चीफ बना दिया और वहाँ दौरे में उसको वही फारिग कर दिया। अब यही सिचुएशन दोबारा है, लेकिन उसका जो देखें, जो उसके इर्द गिर्द अतराफ के उसको नज़र दौड़ाएं हम उन पर, जो मुख्तलिफ उसके साथ जो रिलेटेड थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, उस पर नज़र दौड़ाएं तो वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। अगर इमरान खान इन पर प्रेशर डालता है अरकान पे कि यार किस किस ने गलती की, क्यों गलती की, ये अगर क्वेश्चंस होंगे तो वो मेरा कंफर्म यकीन है कि एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात, अगर वो नरम रवैया रखते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं कि चलो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अब उसमें दोबारा गलती नहीं होना चाहिए, तो मैं भी वो अदम एतमाद का वोट हासिल कर लें। आपके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान को अपना रवैया बिल्कुल नरम रखना चाहिए। बिल्कुल, वो कंप्रोमाइज करेगा, जिद के बजाय नरमी से अपने मेंबरान को काबू रखें। बिल्कुल, पाकिस्तान में किसी ने तो वज़ीर आज़म बनना है, बिल्कुल, चाहे वो वज़ीर आज़म इमरान खान है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारे पलकों के ऊपर का ताज है, हमारे सरों का ताज है। इसलिए कि इस देश का जो भी हुक्मरान है वो इस देश के लिए सोचेगा, इस देश के आवाम के लिए सोचेगा। हम यही उम्मीद करते हैं उससे, यही उम्मीद करते हैं कि इमरान खान अगर कामयाब हो गए तो भी अपनी इस धरती के लिए, इस धरती में रहने वालों की खुशी के लिए काम करेंगे और अपने साथियों के साथ भी नरमी से पेश आएंगे और जिद वाली बात नहीं होगी। अब जी आप कुछ कहने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए गुलाम फरीद साहब, जो पॉलिटिक्स है, सियासत जो है, ये एक आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज़ का नाम है। ये एक ऐसे आर्टिस्ट का काम होता है सियासत करना जिसको कुर्बानी, जिसको क्या कहते हैं कि कंप्रोमाइज़, कि आप एक दूसरे के साथ राज़ी हो एक चीज़ पे, वो आता हो, वो सियासत कर सकता है। अब इमरान खान को आप देखें, पिछले जो यहाँ पे बलूचिस्तान में आई थिंक जो वहाँ मुजाहिरीन बैठे थे, उस पर जो 11 के 12 बंदे किसी ने शहीद किए थे, जो हज़ारा बरादरी की आई थिंक थे, तो इमरान खान ने जिद अड़ाई थी कि मैं आप प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर वो पहले ही जाते तो यह नौबत यहाँ तक ना पहुँचती कि जितनी उस पर सियासत हुई। ठीक है, फिर जब उसने अपने दफन कर दिए तो तब जाके इमरान खान ने उसको, ये आप किसी अपने कौम के साथ जिद नहीं कर सकते। ज़ाहिरी बात है, आप इस कौम के सरबराह हैं और बज़ाहिर सरबराह, बज़ात सरबराह आप किसी अपने अवाम के साथ वो सलूक नहीं कर सकते जो ग़ुलाम के साथ किया जाता है। देखिए ना, अब बात मैंने कंप्लीट नहीं की गुलाम फरीद साहब, बात मुझे कंप्लीट कर। दूसरी बात उसमें अगर मैं कहूँ कि उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपोजिशन के साथ, उसको एक नैरो वे देना पड़ेगा, उसको एक रास्ता देना पड़ेगा। अगर वो रास्ता नहीं देंगे तो ज़ाहिरी बात है ये इमरान खान पे आएंगे, और जब वो इमरान खान पे आएंगे तो या इमरान खान जाएगा और या फिर उसकी
آگے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ہوگی. اب یہ دونوں کی جنگ ہے, سیاسی جنگ ہے, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ اسلام آباد کی اس خوبصورت شہر میں بالکل ایک ایسی گہما گہمی ہے, ایک ایسی آگ بڑکی ہے کہ اس کو اب بجھانا. اس وقت پوری دنیا کی نظر اسلام آباد پہ ہے, اسلام آباد پر ہے, اور دنیا ہم پہ بھی ہنس رہی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حکومت نے, کسی بھی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے نہیں کی. نہیں جی, بات یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران صاحب کو نرم گوشہ رکھنا چاہیے, بالکل, اور ٹھنڈے دل سے بالکل اس کو ڈپلومیٹک اپنے ساتھیوں سے تعلق رکھنا چاہیے, عوام کے حوالے کے لیے بہت کچھ کر سکے. لیکن ایک اور سوال یہ, اور یہ کہ ابھی جو سینٹ کا انتخاب ہوا اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی, جسے مکمل پی ڈی ایم کی حمایت حاصل تھی. اس سلسلے میں انہوں نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا, وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا. کیا وزیر اعظم اس مشورے پر عمل کر لیں گے, اس مستعفی ہو جائیں گے؟ اس سے پہلے غلام فرید صاحب میرے ذہن میں ایک اور بات آئی. آج سویڈن میں ایک بندے نے 8 بندوں کو زخمی کیا ہے, صرف چاقو کے ذریعے, چاقو سے 8 بندوں کو زخمی کیا, اور اس پر وزیر اعظم نے ایکشن بھی لیا ہے. اور دوسرا جو 8 لوگ زخمی ہوئے ہیں صرف چاقو کی وار سے, اس کی اس کو مطلب یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی عیادت یا اس کی جو خرچہ ہے وہ بھی حکومت برداشت کرے گی, اور اس کی مذمت بھی کی. کہنے کا مطلب ہے کہ اتنے چھوٹے واقعے کا جہاں صرف 8 لوگ زخمی ہوئے ہیں کسی ایک بندے کی وجہ سے, یہاں پہ کتنے لوگ مار رہے ہیں, یہاں پہ کسی کو پتہ بھی ہے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں, کتنے اس میں. باقی تو یہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو غریب ہے وہ خودکشی کر لے. بھائی جان یہ کیا بات ہے؟ آپ اپنے عوام کے ساتھ کبھی اس کو عوام کو ساتھ عوام ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ عوام کے ووٹ پر آئے ہیں, دوبارہ بھی عوام کے ووٹ پر آئیں گے. اگر عوام آپ سے خوش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لائل سربراہ نہیں ہیں. نہیں میرے وہ ایک شعر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک شعر کہوں. وہ کہتے ہیں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, تھوڑی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں, تو ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا گیا, مجھے رہسنوں سے گلا نہیں تیرے رہبری کا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کس نے کس کو لوٹا, اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. نہیں, اس کے رہبری کا سوال ہے. اس حوالے سے مجھے بھی یاد آیا, جی ضرور جپٹ کر پلٹنا, پلٹ کر جپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. بالکل. ہاں, تو میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا وزیر اعظم صاحب اپوزیشن کا یہ مشورہ قبول کریں گے یا نہیں؟ ہونا بھی چاہیے کم از کم. اگر اس کو عوام کے ساتھ اس کو خود کو آگے شو کرنا ہوگا عمران خان کو کہ میں آپ کے ہی وزیر اعظم ہوں. صرف آج ابھی بیان جاری ہے, آئی تھنک عمران خان صاحب کچھ دیر پہلے, 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے وہ بیان کر رہے تھے قوم کے ساتھ, لیکن یہ بیان بازی تک کافی نہیں ہے. وہ حکومت عوام کو, عمران خان کو یہ شو کرنا پڑے گا کہ جو عوام ہے یہ میرے ساتھ ہے. یہ اجتماعات کے ووٹ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام ابھی بھی میرے ساتھ ہیں, میں اب بھی وزیر اعظم ہوں ان لوگوں کا. واقعی وہ وزیر اعظم ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوالات تو میں نے آپ سے پوچھے ہیں. یہ تکرار ہے نا. یہ تو آپ نے اہل لکھنؤ والی بات کہی. اہل لکھنؤ سے یعنی لکھنؤ کے رہنے والوں سے اگر آپ کہیں گے نا کہ سنائیے, تو وہ یہ اپنی کہانی نہیں سنائے گا, وہ کہے گا کہ پوچھیے. تو آپ نے الٹا مجھ سے سوالات کو شروع کر دیے. باہر کے میری تو ہمیشہ یہی سوچ ہے کہ خدا کرے کہ ہمارا یہ دیش, یہ وطن, یہ ملک کامیاب سے کامیاب ترین رہے. یہاں جتنے بھی سیاستدان ہوں وہ عوام کے ساتھ مخلص رہیں. یہاں جتنے بھی حکمران ہو وہ عوام کی خیر خواہی کے لیے اقدامات کرے. خدا کرے کہ میرا یہ چمن سدا کھلتا رہے, یہاں پھول ہو, یہاں خوشبو ہو, یہاں لوگ خوش ہوں, یہاں کے لوگ حکومت سے اور اپوزیشن دونوں سے راضی ہوں. بالکل. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا اس کے حوالے سے کہ بات اگر دیکھی جائے
کہ وہ کہیں کہ ہماری تو خواہش ہے کہ پاکستان ہمیشہ ہمدم رہے, ہمیشہ کامیاب رہے, ہمیشہ آمین آمین, اللہ اس کو ایک جنت نظیر جیسا بنا دیں. بالکل. لیکن کہنے کا بات کہنے کی حد تک محدود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا, عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. کچھ کرنا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا. اور ظاہری بات ہے جب آپ کا سربراہ, ظاہری بات ہے قافلے کو سربراہ لے کے ڈوبتا ہے, جو قافلے کا سربراہ ہے, اور بچاتا بھی وہی ہے, کیونکہ وہ آگے ہوتا ہے, ان کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے قوم کو کہاں پہ لے کے جانا ہے. جب اس کا قافلہ اور سربراہ کا, یا قافلے کا سردار ہے, اس کا آپس میں انٹریکشن نہیں ہے, تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ قافلہ کدھر جائے گا. اس کی مثال تو یہ ہے کہ ایک کشتی ہے جس میں 5 ملاح بیٹھے ہیں, کوئی ادھر لے کے جاتا ہے, ایک ادھر لے کے جاتا ہے. جس طرح نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی, ہاں وہ اپنے مقصد کے لیے تھا, وہ ایک الگ بات ہے, ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے. پورے پارلیمنٹ کو, سینٹ کو, پارلیمنٹ کو, اسمبلی کو اکنامک چارٹر بھی کرنا چاہیے, ایک پیپلز چارٹر لے کے آنی چاہیے کہ اس عوام کو, یہ 22-23 کروڑ عوام ہے پاکستان میں, اس کی زندگی کو ہم نے بہتر کس طرح بنانا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے حکمرانوں کو چنیں جو واقعی ہمارے ہی حکمران ہو, اصل میں جو کسی بات یہ نہ کر رہا ہو کہ سربراہی یا سردار ہمارا بنا ہو اور بات کسی اور کا سن رہا ہو. نہیں, وہ تو ایک الگ بات ہوئی. اس میں حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہم پہ بھی کچھ ذمہ داریاں پڑتی ہیں. ظاہری بات ہے, ہم نے بھی اپنی ذمہ داریاں بالکل نبھانی ہے. باہر کے خدا کرے کہ یہ مسئلہ بہترین طریقے سے حل ہو جائے, بالکل دونوں فریق خوشی سے اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنی مدد کریں, بالکل. اور خدا کرے کہ ہمارا یہ دیش, یہ ملک, یہ دھرتی ہمیشہ قائم و دائم رہے, اور یہاں کے لوگ خوشحال رہے. آمین. بڑی بڑی مہربانی, شکریہ, نوازش, شکریہ. اللہ